آئین نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ 2 رکنی بینچ کے حکم نامے کے بعد سنجیدہ معاملات سامنے آئے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اسپیکرز نے بھی عدالت سے رابطہ کیا۔ سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے اعتراضات کا جواب، پی ڈی ایم کی جانب سے جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کی بینچ میں شمولیت پر اعتراض، فل کورٹ کی استدعا۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ججز خود بینچ سے الگ ہو جائیں۔ آج عدلیہ پہ وقت ہے کہ وہ خود بھی شہادت دے اپنی عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے، اپنی عظمت کے لیے، اور آئندہ کے لیے ایک ایسی بنیاد جو ہے آئینی بنیاد فراہم کرے جس کے اوپر جو ہے اس ریاست کا ڈھانچہ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ تا اب جو ہے وہ کھڑا رہ سکے۔ جب ججز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم بھی سوال اٹھائیں گے۔ آئین کو ری رائٹ کرنا عدلیہ کا کام نہیں۔ جس طرح آرٹیکل 63 کو ری رائٹ کیا گیا، یہ اس کے اثرات ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سپریم کورٹ کے سوموٹو کیس میں اٹھائے گئے سوالات کے اثرات موجودہ حالات کے ساتھ مستقبل پر بھی منفی پڑ سکتے ہیں۔ پوری سپریم کورٹ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کرے، فریقین سے پوچھے اور ایسے حل دے جو آنے والے وقت میں آب حیات ہو۔ ججز پر جو الزامات لگائے گئے وہ ثابت بھی کرنا ہوں گے۔ فل بینچ بنتا ہے تو ضرور بننا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کا جواب، فواد چودھری کا مریم نواز پر عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کا الزام، کہا پی ڈی ایم کی حکومت عدلیہ کے ساتھ محاذ آرائی کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ شیخ رشید بولے ججز کو تنقید کا نشانہ بنانا اور ان کے فیصلوں سے انکار کا اشارہ دینا سنگین خطرے کی علامت ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی کے خاندانی ذرائع نے آڈیو لیک اور جائیداد سے متعلق تمام الزامات جھوٹے قرار دیے۔ خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس مظاہر خود پر لگے الزامات پر چیف جسٹس کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہیں۔ جسٹس مظاہر کے پرویز الہی سے ذاتی تعلق کی بھی تردید، کہا ان کی پرویز الہی سے فون پر کبھی بات نہیں ہوئی۔ محمد خان بھٹی نے فون پر بات کرائی تھی جسے توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ لاہور میں 4 کنال کا گھر 2 بڑے گھر بیچ کر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ایک گھر گلبرگ لاہور اور دوسرا ڈی ایچ اے گجرانوالہ میں بیچا گیا۔ IMF سے گو کہ انشاءاللہ معاملات طے ہو جائیں گے۔ ایک کڑی شرائط کو ہم مجبور ہو گئے ہیں ان کو منظور کرنے کے لیے، ان کو ماننے کے لیے۔ میرے جو پولیٹیکل پارٹنرز ہیں ان سب نے اپنی پولیٹیکل سٹیک داؤ پر لگائی ہے، سڑکوں پر جانا چاہتا ہے اور وہاں پر معاملات خراب کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ماننے کو تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف 8 سے 10 دن میں عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ معاملات طے پانے کے لیے پرامید، کہا اتحادی حکومت نے اپنی سیاست ملک کو بچانے کے لیے داؤ پر لگا دی۔ بدقسمتی سے آج بھی ایک طبقہ سڑکوں پر معاملات کا حل چاہتا ہے۔ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ہر لحاظ سے ناگزیر ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کے حالات خود درست نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا مدد کو نہیں آئے گا۔ ہماری سندھ کی پولیس، رینجرز اور فوج پاکستان نے بڑی دلیری سے ان کا مقابلہ کیا۔ اگر ہم اپنے گھر کے حالات خود درست نہیں کریں گے تو پھر کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت نیشنل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کے عزم کا اعادہ، عسکری حکام کی دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کا قومی انسداد دہشت گردی اتھارٹی کی غیر فعالیت پر اظہار تشویش، نیکٹا کو فعال بنانے کے لیے متعدد اقدامات کی منظوری۔ دہشت گردوں سے پوری ریاستی قوت کے ساتھ نمٹنے اور ہر قیمت پر ریاست کی عملداری کو یقینی بنانے کا فیصلہ۔ شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کا ناسور ختم کرنے کے لیے پوری ریاستی قوت اور اشتراک عمل کو بروئے کار لانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات، ملکی سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال۔
دہشت گردی کے خلاف آپریشن سے متعلق بھی بات چیت۔ پی ٹی آئی کے جیل بھرو تحریک جاری، راولپنڈی میں فیاض الحسن چوہان، زلفی بخاری، صداقت عباسی، وحید قاسم اور اعجاز خان جازی سمیت 80 سے زائد کارکنوں کی گرفتاری اور رہائی۔ پولیس نے مندرہ میں جا کر کارکنوں کو چھوڑ دیا۔ شیخ رشید گرفتاری دینے کے بجائے کمیٹی چوک سے گاڑی میں رفو چکر، غلام سرور خان کا بھی گرفتاری دینے سے انکار۔ پولیس تو آپ کو گرفتار نہیں کر رہی تھی، آپ خود پولیس وین پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ شاہ محمود، اسد عمر اور دیگر کی بازیابی کے کیس میں عدالت کے ریمارکس پر کہے لاہور ہائی کورٹ نے آج ہی کیس دوبارہ فکس کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ پیر کے لیے نوٹس جاری، پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں پر فوجداری مقدمات اور دوسرے اضلاع منتقلی کے خلاف درخواست دائر، گرفتار رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف فوجداری مقدمات قائم کرنے سے روکنے کی استدعا۔ انسداد دہشت گردی، گجرانوالہ کی عدالت نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ پولیس کو 7 مارچ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف 5 اگست 2022 کو قاف لیگ کے مقامی رہنما شاہکار اسلم کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مقدمے میں وزیر داخلہ پر چیف سیکرٹری اور ان کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا الزام عائد کیا گیا۔ آڈیو لیک پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے پی ٹی آئی کا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع۔ یاسمین راشد کی جانب سے جمع کرائی گئی درخواست میں پی ٹی اے کو آڈیو لیک میڈیا پر نشر کرنے سے روکنے کے احکامات جاری کرنے کی بھی استدعا۔ جو ہر طرح کے جبر سے نہ ٹوٹے وہی عوامی جماعت ہوتی ہے۔ آپ نے ثابت کیا جیل جانے سے ڈرتے ہیں، نہ عوام کے حق پر جھکتے ہیں۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا سرگودھا میں تنظیمی اجلاس سے خطاب، خواتین کی بھرپور شرکت کو سراہا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، آئی ایس پی آر کے مطابق آوران میں کارروائی کے دوران ایک دہشت گرد مارا گیا، اسلحہ اور بارود برآمد۔ کالعدم بلوچستان لبریشن فرنٹ کے 2 کمانڈر کریم عرف ملا بہرام اور طالب 4 ساتھیوں سمیت ہلاک۔ سی ٹی ڈی پشاور نے 2 کمانڈر سمیت 6 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے وسائل میں اضافہ کر دیا گیا۔ سی پی او سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا میں ٹیررزم فائننس سیل قائم۔ بارکھان واقعے کے بعد بازیاب کرائی جانے والی خاتون گراناز اور 5 بچے کوئٹہ منتقل، کنویں سے ملنے والی 3 لاشوں کا ڈی این اے مکمل، لڑکی کی شناخت نہ ہو سکی۔ تحقیقات کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بارکھان میں موجود۔ مری قومی اتحاد کی جانب سے دھرنا ختم، ورثاء میتوں کو لے کر روانہ۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو نے کہا ہے کہ بارکھان واقعہ انسانی مسئلہ تھا۔ وزیر اعلیٰ نے معاملے پر سب کو اکٹھا کیا اور فوری ایکشن کا کہا۔ واقعے پر جے آئی ٹی اور پولیس کی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی گئی ہے۔